السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، عن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمر والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. محترم مصلیان کرام، ترمذی کی ایک حدیث جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے اور جس کو روایت کیا ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے، یعنی نیا چاند دیکھتے، تو آپ کہتے، یعنی یہ دعا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اور ایک روایت میں ہے بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. کہتے کہ اے اللہ، تو اس چاند کو، اس نئے چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما، برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. اور کہتے کہ اے چاند، تو جان لے کہ تیرا رب اور میرا رب اللہ ہی ہے. اس حدیث کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے، اس دعا میں 10-12 چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں. میں ایک ایک کر کے 10 یا 11 چیزوں کو بیان کر کے اپنے اس درس کو ختم کر رہا ہوں. پہلی چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ چاند جب ہم دیکھیں، نیا چاند سے مراد علماء کرام کہتے ہیں کہ پہلے دن کا چاند، پہلا دن اگر نہیں دکھے تو دوسرے دن کا چاند اور تیسرے دن کا چاند. ان 3 دنوں کے چاند کو ہلال کہتے ہیں عربی میں، اور اس کے بعد چاند کا نام قمر ہو جاتا ہے. تو جب ہم چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھنا ہمارے اور آپ کے لیے سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لیکن سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے اور یہ ثواب کا کام ہے، ہمیں نیکیاں ملیں گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم نیا مہینہ شروع کرتے ہیں، عربی مہینہ، تو اس عربی مہینے کی خصوصیت یہ ہے، اس کے آغاز میں ہی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. یعنی مہینے کا آغاز ہماری اور آپ کی دعاؤں سے ہونا چاہیے. ہم دعا کریں، اللہ سے ذکر کریں. اور شروع میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے چاند دیکھا اور ذکر کیا تو ایسے ہی ہمیں پورا مہینہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا ایمان ہمارے اور آپ کے لیے معیار ہے، جن کے ایمان پر ہم اپنے ایمان کو پرکھتے ہیں، اور وہی ایمان جیسا ہمارا اور آپ کا ایمان ہوگا
تو ہمارا ایمان مقبول ہوگا، ورنہ مقبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے کتنے حریص رہتے تھے۔ صحابہ کے حرص کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کون سی بات کب نکلے گی، نبی کون سا کام کب کریں گے، اس کے لیے وہ فکر مند رہتے تھے اور اس تلاش میں رہتے تھے کہ کب نبی کیا بولے اور میں امت تک اس بات کو پہنچا دوں، نبی کب کون سا کام کریں گے اور میں اس کام کو پوری امت کے لیے بیان کر دوں گا۔ اسی کو تو حدیث کہتے ہیں۔ صحابہ کی حرص کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی حدیثوں کے سیکھنے، سنتوں کو سیکھنے، دینی تعلیم حاصل کرنے کی حرص اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے جو اس دعا کی بڑی خصوصیت ہے، وہ خصوصیت کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس چاند کو برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ طلوع فرما۔ گویا ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس نئے مہینے میں ہمارے ایمان کی حفاظت، ہمارے اسلام کی حفاظت، ہمارے ایمان کی سلامتی، ان سب کی ذمہ داری تیری ہے۔ تو اگر چاہے گا تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا، تو اگر چاہے گا تو ہمارا اسلام سلامت رہے گا۔ پروردگارا، میں تجھ سے ایمان کی سلامتی کا سوال کرتا ہوں، ایمان کا سوال کرتا ہوں، اسلام کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ بغیر ایمان کے امن ممکن نہیں ہے، اور بغیر اللہ رب العزت کی کامل اطاعت کے اسلام ممکن نہیں ہے۔ ایک بڑی خصوصیت ہے کہ ہم اللہ سے برکت کا سوال کرتے ہیں، اسلام اور ایمان، اور ساتھ ساتھ فتنوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے سلامتی کا بھی سوال کرتے ہیں۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اس دعا کے اندر اس توحید کی تجدید بھی کرتے ہیں، اس توحید کو نیا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جو توحید اصل میں کسی بھی مسلمان کے لیے بڑی دولت ہے۔ انسان کے پاس اگر توحید نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا عمل برباد ہو سکتا ہے۔ اس توحید کی تجدید ہم کرتے ہیں، اور چاند کو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ چاند تو جان لے میرا رب اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے مسلمانوں، یہ کوئی عام سینٹنس نہیں ہے، ایک اتنا خوبصورت جملہ ہے اور ایک اتنا اچھا پیغام دینے والا جملہ ہے کہ ہم چاند کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تیرا اور میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ توحید کی بات ہے، توحید ربوبیت کی بات ہے۔ یہیں سے ایک اور بات کا جو پتہ چلتا ہے، جو چھٹی چیز ہے، وہ یہ کہ دنیا کے اندر چاہے کتنی بھی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، چاند ہو، سورج ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، دنیا کی کتنی سی کتنی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو جائے، ہم اس مخلوق کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تیری طاقت کتنی بھی ہو جائے لیکن رب کی طاقت کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے۔ میں تیری عبادت نہیں کر سکتا، میں تجھ کو رب نہیں مان سکتا۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، کہا میرا رب ہے، پھر جب ان کو پتا چل گیا پھر کہا تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چھٹی چیز ہے۔ ایک اور چیز، ساتویں چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
ہمیں اور آپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی حدیث معلوم ہو، سنت معلوم ہو، تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی دعا میں اگر آپ اور ہم دیکھیں تو سال میں کل 12 مہینے ہوتے ہیں، اور عربی مہینے کے حساب سے جب بھی ہم چاند دیکھیں، نیا چاند، اگر ہم ایک سال میں 12 مرتبہ اس سنت پر عمل کریں گے تو بتائیے کہ سنت پر عمل کرنے کا ہمیں کتنا ثواب مل سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ چاند کا تعلق چونکہ بہت ساری عبادات سے ہے، اس وجہ سے ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایام بیز کے روزے کیسے رکھیں، رمضان کے روزے کیسے رکھیں، ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج خاص کر کے رمضان المبارک کا چاند ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو چاند دیکھنے اور چاند دیکھنے کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اور جب ہم یہ دعا پڑھیں تو یہ میں نے جو چیزیں بیان کی ہیں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ اس دعا کی اہمیت کیا ہے اور اس دعا کی عظمت کیا ہے، اور ہم اپنے توحید کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس دعا کو سیکھا، پوری امت تک اس دعا کو پہنچایا، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے خود کو، اپنے بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو اس دعا کو سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارا جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان اور اسلام کے ساتھ رہیں، جب ہماری وفات ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔